الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع سیرت ختم الرسل ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص دنیا میں ختم الرسل کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنا مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسل کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسل کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسل کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسل کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئی، بلاغت و فصاحتیں ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا ہے، یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا، لیکن مکے میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو کہ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کے ذیل میں گفتگو کروں۔ ایک یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی امام، کوئی فقیہ نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ خدا عرش پہ خود نبی کی شان بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ختم الرسل کی وہ شان سناؤں جو عرش پر خدا نے بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر تو کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں
کہ بیٹے اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے ابو محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات نہ بنتی، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو دنیا کا نظام سجایا نہ جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ بیٹے یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہیں، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری کردار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کیا۔ تو اونچا ہی تھا، جو تیرے ساتھ ملا ہم نے تو اس کو بھی اونچا کر دیا۔ دیکھیے ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو صدیق اکبر بن گیا۔ عمر پہلے قاتل تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ مل گیا تو قاتل سے عادل بن گیا۔ عثمان پہلے صرف عثمان تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو سخاوت کا بادشاہ اور ذوالنورین بن گیا۔ علی پہلے صرف علی تھا، کچھ حیثیت نہیں تھی، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو فاتح خیبر بن گیا۔ امیر معاویہ پہلے صرف معاویہ تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو کاتب وحی بن گیا۔ ابن عباس پہلے صرف ابن عباس تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو مفسر قرآن بن گیا۔ ابن مسعود پہلے صرف ابن مسعود تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو محدث اعظم بن گیا۔ ابو ہریرہ پہلے صرف ابو ہریرہ تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو حافظ الحدیث بن گیا۔ حنظلہ پہلے صرف حنظلہ تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو غسیل الملائکہ بن گیا۔ بلال پہلے صرف حبشے کا ایک غلام تھا، لیکن جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو اس کی نسبت ایسی ہو گئی کہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کے پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کیا۔ میرا عزیز دوست، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں نبی کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں، تو اماں نے فرمایا کہ قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر، تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے بھائیو قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسی کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی صفتوں کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعیا الی اللہ کہا، جب میرے نبی کے معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسری کہا، جب میرے نبی کی غار کی باری آئی تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، جب میرے نبی کے ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم
المفلحون کہا، جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہا، جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا، ایسا ذکر اونچا کیا کہ جب اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ تعالی جس کسی کے ساتھ مخاطب ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر خطاب کیا، لیکن قربان جاؤں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں داعی الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا، ایسا ذکر اونچا کر دیا کہ کفار مکہ پیغمبر کی اولاد کی وفات کے وقت خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا، دوسرا بیٹا طاہر طیب عطا فرمایا، تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ قاسم فوت ہو گئے، طاہر طیب بھی فوت ہو گئے، تیسرا بیٹا اللہ نے ابراہیم عطا فرمایا۔ جب ابراہیم چلنے پھرنے لگا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو وہ بھی بیمار ہو گیا، اور جب یہ ابراہیم بیمار ہو گیا تو مکے کے سرداروں نے، مکے کے مشرکوں نے، مکے کے چودھریوں نے دارالندوے میں میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نعوذ باللہ مٹ جائے گا، اس کی شریعت باقی نہیں رہے گی۔ تیسرا بیٹا ابراہیم پیغمبر کی جھولی میں ہے اور بیمار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے ابراہیم کو دیکھا کہ ابراہیم تڑپ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، کہ اے ابراہیم ہم تیرے فراق میں بڑے پریشان ہیں۔ با میرے اللہ، ابو جہل جو محمد کا دشمن ہے اس کو بڑی اولاد دے دی، عتبہ کو بڑی اولاد دے دی، شیبہ کو بڑی اولاد دے دی، لیکن یہ ساری دنیا کا پیغمبر ہے، ساری انسانیت کا پیغمبر ہے، اس کو 4 بیٹیاں دے دی اور بیٹے 3 دے دیے۔ پہلے ایک اٹھا لیا، پھر دوسرا اٹھا لیا، پھر تیسرا اٹھا لیا۔ میرے بھائیو، جب تیسرے بیٹے کی وفات کی خبر مکے میں آئی، پیغمبر رو رہے ہیں، صحابہ پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ ابو جہل اپنے گھر میں خوش ہو رہا ہے، خوش ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا بھی چلا گیا، دیکھو اب محمد کا نام باقی نہیں رہے گا، اب اس کی بات نہیں رہے گی، اب اس کی اولاد نہیں رہے گی، اب اس کا دین نہیں رہے گا۔ میرے بھائی، پیغمبر جب پریشان ہوئے، نبی کی آنکھوں سے جب آنسو کے قطرے آئے، عرش والا خدا اپنے پیغمبر کو دیکھتا ہے، اور میں قربان جاؤں اس نبی کی شان پر جو فرش پر پریشان رہتا ہے، خدا عرش پر اس کو تسلی دیتا ہے۔ میرے بھائی دیکھو، جس کو 8 بیٹوں اور کئی بیٹیوں کا ناز تھا وہ خود تو مٹ گیا، لیکن آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور محمد کا ذکر موجود ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا۔ اے اللہ تو نے کیسے ذکر کو اونچا کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔
اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر 127 صحیفوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر نمازوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر نمازوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر اذان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے پہ اور درخت کے جس پتے پتے پہ اور قلم کی جس نوٹ پہ جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں، کیونکہ خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، اسی طرح محمد کے بعد مصطفی کا تصور بھی غلط ہے۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے اور محمد اپنی مصطفی میں بے مثال ہے، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے اور محمد اپنی مصطفی میں وحدہ لا شریک ہے، خدا پر خدائی ختم ہے اور محمد پر مصطفی ختم ہے، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو پوچھا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، ایسی بلند شان کہ اگر میرا نبی زمین پہ بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائیں، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائیں، میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرا نبی اوپر کی طرف سر اٹھائے تو قرآن بن کر آ جائے، میرا نبی غصے میں آئے تو جہنم کو ہلا کر رکھ دے، میرا نبی مسکرائے تو جنت کا دروازہ کھل جائے، میرے نبی کو پسینہ آئے تو گلشن مہکے، میرا نبی دامن جھڑکے تو فرشتے وضو کرے، میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے تو اس راستے سے خوشبو مہکتی ہے، میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے تو اس راستے سے سورج چاند ستارے بھیک مانگتے ہیں، میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا، سورج کو اپنی ضیائیت پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، لیکن جب میرا نبی آیا تو سب کے ناز و نخرے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئے، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو پوچھا۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر کو ایسی بلند شان اللہ نے عطا فرمائی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ معراج کی رات ملائکہ اور باقی تمام انبیاء کرام مقتدی، لیکن میرے محبوب کو آگے کر کے امام بنا دیا، ایسی بلند شان کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر ایسی بلند شان والا ہے، جہاں میری توحید کا ذکر ہوگا وہاں محبوب تیری رسالت کا ذکر بھی ہوگا، ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی اس بات کو طلب کرے کہ کاش میں آخری رسول کی امت میں سے ہوتا، ایسی بلند شان کہ پہلے نبی قبیلے کا، پہلے نبی محلے کا، پہلے نبی بستی کا، پہلے نبی شہر کا، لیکن فرمایا میرا آخری نبی آنے والی پوری امت کا نبی ہوگا، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو پوچھا۔ ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ ایک دن ابو جہل آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے محمد اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تب تو نبی ہے۔ محبوب پریشان ہو گئے، اللہ نے فرمایا اے محبوب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاتھ کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ابو جہل کو لاجواب کر دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ میرے نبی کی ایسی بلند شان فرمائی کہ جنگل میں 313 صحابہ کرام پانی کے لیے پریشان ہیں، پینے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، میرے نبی نے ایک چھوٹی سی انگلی پیالے میں پانی منگوایا
میرے نبی نے ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی منگوایا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب پیالے میں ہاتھ ڈالنا تیرا کام ہے اور اس پیالے سے پانی کے چشمے جاری کر دینا مجھے خدا کا کام ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سیرت پر